کہ وہ لوگ بھی ہمارے اپنے یہاں جو ملازمین ہیں، کام کرتے ہیں، قریب بستیاں ہیں ارد گرد، خاص طور پہ کرسچنس کی ایک بستی ہے، میں جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کو بیچارے کو شاید باپ کا نام بھی وہ آئی ڈی کارڈ دکھا کے کسی کو پوچھتا ہوگا کہ یہ کون ہے. اتنے سادہ لوگ، بڑے ہی بیسک بیچارے زندگی میں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عمران خان. تو حیران کن بات ہے. پارٹیز کے میں نام نہیں لیتا، ان کے بندوں نے خود مجھے کہا ہے کہ ہمارے تو گھر میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ آپ کو نہیں دینا، ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے. مطلب اس طرح کی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ اب یہ آٹے کے توڑے اور گھی کے ڈبے چلیں گے یا کیش پہ ہوگا یہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ یہ کوئی بہت بڑی یہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی. یہ ہوگا لیکن بہت تھوڑے محدود سطح پہ. حسن صاحب اسی پوائنٹ سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہماری حسن نثار صاحب سے اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی حسن نثار صاحب سے اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے. اب ہمیں ڈسکشن میں جوائن کیا ہے کشمالہ طارق صاحبہ نے، سیکرٹری اطلاعات پی ایم الہام خیال. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ساتھ میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں صدر پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت حسین صاحب. چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب کیا لگتا ہے آپ کے اتحادی ساتھی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ اور وہ مل کر کیا اپنی مدت حکومت کی پوری کریں گے یا اس سال انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیں آئین کے مطابق تو ہمیں پوری مدت پوری جو کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر مطالبہ ہے لوگوں کا، دوسری پارٹیوں کا، جن کو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ساتھ لے کر نہ چلیں معاملات میں، تو وہ آئیں، آ کے بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد کوئی طے کریں، کنسنسس پیدا کریں. تو پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہ پیدا ہو یا نہ وہ آنا چاہیں، نہ بات چیت کرنا چاہیں، صرف اخبارات کے ذریعے کرنا چاہیں، تو پھر تو ٹائم پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب آپ خود کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انتخابات پہلے ہو جانے چاہیے؟ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ اب ان کو دوبارہ موقع دیا جائے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا. جی چودھری صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی میری آواز آئی ہے آپ کو؟ جی چودھری صاحب آپ خود کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انتخابات پہلے ہونی جانی چاہیے اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک دفعہ پھر جائے اور جا کر ووٹ دے اور اپنی پسند کے منتخب نمائندوں کو طاقت کے ایوانوں میں بھیجے؟ نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کا، لیکن کوئی 5 سال کے لیے مدت کم کر دی جائے. پھر اگر لوگوں کو اتنی جلدی ہے تو پھر مدت 3 سال کر دی، 4 سال کر دی جائے. ایک مدت پوری لکھی گئی ہے تو اس کو پورا تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے خلاف نہیں کہ جلدی نہیں ہونا چاہیے. اگر تمام پارٹی کنسنسس پیدا کر لے تو جلدی کرا دے. ٹھیک ہے. اور آپ کا اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کب تک چلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ 40 سال کے بعد تو ہوا، اب 4 سال تو چلنے میں. نہیں لیکن چودھری صاحب آپ کا اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ کب تک چلے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا 40 سال کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ پیر پگارا صاحب مرحوم اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن ان کی اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، خاص طور پہ ابھی کچھ دن پہلے ہمایوں اختر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جتنے بھی لیگی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں. تو کیا آپ اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو اور تمام لیگی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ اکٹھی تو بڑی جیسے ہماری خواہش تھی، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی. لیکن اب تو الیکشن آتے ہیں تو پھر تو اور بات ہے، اب الیکشن تو سب نے اپنے اپنے لڑنے ہی ہیں. لیکن کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی، میاں برادران کے ساتھ بھی مل بیٹھ کر کام کرنے کو تیار ہیں؟ جی ملک کے خاطر ساری پارٹیوں کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ نہیں. اب ایک پارٹی تو رہی نہیں، ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے ملک کے اندر، اب تو ساری پارٹیوں کا مسئلہ ہے. سب نہ بیٹھیں گے اتنی دیر تک یہ حالات جو دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. چودھری صاحب آج ملاقات ہوئی ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی اور صدر صاحب کی. اس ملاقات کو کروانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ میرا کوئی کردار نہیں ہے جی. وہ صدر ملک ہے، وہ آرمی چیف ہیں، وہ آپس میں مل سکتے ہیں. کیوں
اور اسفندیار ولی صاحب نے جو قومی اسمبلی میں جمہوریت کے حق میں جو قرارداد پیش کی جس پہ ووٹنگ ابھی پیر کو ہونی ہے، اس قرارداد میں آپ کا کیا کردار تھا؟ اس کو دار میں ہمیں ڈرافٹنگ میں ہمارے لوگ شامل تھے. صحیح. اور یہ بتائیے کہ آگے آنے والے انتخابات میں اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹس پر آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے حق میں ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارا ان کے ساتھ اگری ہم نے کیا ہوا تو وہ ہم کریں گے. اور چودھری صاحب، میمو کیس منصور اعجاز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ پیر کو جو ان کی ایکسپیکٹڈ آمد تھی تب تو شاید وہ نہ آئیں، لیکن بہرحال اس کیس پر آپ کی اب کیا رائے ہے؟ یہ کس طرف جائے گا؟ حکومت اور عدلیہ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی یا حکومت کے لیے ایک یہ ایشو کھڑا رہے گا جس میں میمو سر فہرست ہے؟ میں پہلے دن سے جو میرا اسٹینڈ ہے، جو میرا موقف ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ چلتا رہے گا، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ زیرو، کچھ نہیں بنے گا اس کا. الٹیمیٹلی زیرو. حسن نثار صاحب، آپ کو بھی اس گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں، چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب، آپ کی نظر میں بھی کیا اس کا نتیجہ زیرو ہی ہوگا جو ابھی چودھری صاحب نے کہا؟ دیکھیں، میں چودھری صاحب میرے بہت ہی پیارے اور بھائی ہیں ہمارے یہ، اور بہت وزڈم والے آدمی ہیں، بہت دانائی، لیکن میں پرسنلی تھوڑا سا یہاں ان سے اختلاف کروں گا ان کی اجازت سے، اگر یہ اجازت دیں گے تو. اور اختلاف یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو لوگ اس کو لے کے چلے ہیں وہ اس کو منطقی انجام پر یقیناً پہنچائیں گے تاکہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کم از کم آنے والے چند سالوں تک تو کسی کو جرأت نہ ہو. I have this feeling. اور حسن صاحب، آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کا اتحاد کب تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جب تک دونوں کے درمیان سینٹی پرویل کرے گی اور حوصلہ مندی، یہ خاص طور پہ میرا خیال ہے یہ دور تک بھی جا سکتا ہے اگر یہ اس طرح کی شرارتیں پیپلز پارٹی جس طرح کے کوئی حرکتیں یہ بعض اوقات کر دیتے ہیں ریکلیس قسم کی، اگر یہ نہیں کرتی اور دی فورسز کے ساتھ یہ معاملات اپنے نہیں بگاڑتے، تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران چونکہ بہت زیادہ ان کے اندر رکھ رکھاؤ، وزاداری اور بہت یہ اناؤں کے مارے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت دور تک جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی ہینڈلنگ پیپلز پارٹی. چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل جب قومی اسمبلی میں پی ایم صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے خطاب کیا اور پالیسی بیان ان کا سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہی کہا، کنگز پارٹی کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب کنگ چلا جاتا ہے تو وہ پھر پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو ان کا اشارہ تو پھر آپ کی طرف تھا. تو اس پر کیا آپ نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا کہ آپ کو اس طریقے سے کیوں ایڈریس کیا گیا یا اشارتاً آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا؟ ان کا اشارہ ہماری طرف تھا کیونکہ مشرف صاحب کے ہونے تک آپ کی جماعت اقتدار میں تھی اور آپ لوگ حکومت کر رہے تھے. جیسے مشرف صاحب گئے تو آپ کی پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، ایک وہ فارورڈ بلاک بن گیا پنجاب میں. کنگز پارٹی تو وہ جو ہو وہی کنگز پارٹی کھلواتی ہے، ہم تو کنگز پارٹی میں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ نے کیا دوبارہ دہرائیے گا؟ نہیں، ہم پیپل ہمارا کیوں کیسے کنگز پارٹی کا کیسے آپ نے ہماری طرف نشانی لگا دی. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جی کشمالہ طارق بھی ہیں. کشمالہ، ابھی آپ نے چودھری صاحب کو سنا، چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تمام لیگی جماعتیں مل بیٹھیں. مائیں اختر صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اگر تمام لیگی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور اگر ہو جائیں گی تو کیا ان کے اکٹھے ہونے سے حالات بہتر ہوں گے، کسی طریقے سے کوئی بہتر نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں جی، میرا خیال میں اس وقت ملک کی ضرورت بھی ہے، اور اگر مسلم لیگوں کے اتحاد کے لیے ہم لوگ کوشاں بھی ہیں اور کافی دیر سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے متحدہ مسلم لیگ بھی بنائی جس کے کہ ہیڈ جو تھے وہ پیر پگاڑا صاحب تھے، اور اس کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ پورے ملک میں جتنے ہمارے اگر فریکشنز ہو گئے میں ان کو اکٹھا جوڑا جائے. اور اس وقت جیسے چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ملک کے مفاد کے لیے باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ونس اے مسلم لیگر از آلویز اے مسلم لیگر. تو جو دل سے اور جو اس کی اسپرٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال میں کوئی بھی مسلم لیگی اپنی رضامندی سے
پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اور میرے خیال میں اناؤں کو نیچے کر کے اور اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے کہ ہم تمام مسلم لیگوں کو جوڑیں. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، جس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور الیکشنز آگے جو آ رہے ہیں، تو میرا خیال میں تمام مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. اگر باقی لیگی جماعتوں میں اتحاد نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ کی پی ایم ایل ہم خیال کیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہماری تو بات چیت ہو رہی ہے آلریڈی. دیر آر سرٹن تھنگس جو ہمارے لیڈران کے بیچ میں، اور چودھری صاحب بھی لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر تھے ابھی بھی، مطلب مسلم لیگ ہمارا صرف اس چیز پہ ایک چیز پوائنٹ کے اوپر اختلاف ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت یہ کہ ہیریڈیٹری پالیٹکس نہ ہو جس کو ہم باقی پارٹیز میں کنڈیم کرتے رہے ہیں. تو ہم ایز پی ایم ایل جو سارے ایک چھتری کے نیچے تھے، تو جب یہ بنی تو ہمارے اندر یہ تھا کیو کے اندر کہ بھئی ہم باقی پارٹی سے مختلف ہیں، جس میں فیملی پالیٹکس کا رول کم اور میرٹ کے اوپر لوگوں کو زیادہ اس کے اوپر چاہیے. جو چھوٹے صوبے ہیں جن میں احساس محرومی ہے، ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. جی، تو اگر یہ باتیں دور ہو جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مضاحکہ ہے یا اس چیز میں کہ کوئی کسی کا کوئی ذاتی تنازع کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے، مسلم لیگرز کی آئیڈیالوجی سیم ہوتی ہے. تو صرف ہم جو اس پوائنٹ کے اوپر اختلاف ہے کہ ہیریڈیٹری پالیٹکس نہ ہو اور کسی کو بھی صدر اور سیکرٹری جنرل اور ان عہدوں کے اوپر آگے آنے کا ہو، ادروائز کوئی ہمارا اس قسم کا. ٹھیک ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسی مہینے وہ واپس لوٹیں گے 27 سے 30 تاریخ کے درمیان. تو جب وہ واپس آئیں گے تو یقیناً پہلے آپ نے کل یہ کہا قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد کہ اب بوٹوں سے نہیں ووٹوں سے جمہوریت چلے گی یا جمہوریت آئے گی. تو کیا جب وہی صدر جو اس وقت اپنے مطلب فوجی عامر تھے، ان کو عامر کہا گیا، جب وہ واپس لوٹیں گے اور اب ان کی ایک جمہوری سوچ ہے، ان کی اپنی جماعت ہے اے پی ایم ایل، تو کیا اگر وہ آپ کے ساتھ کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے، یا اب آپ نے ان سے رستے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر لی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو والی بات میں نے اس طرح نہیں کی تھی. میں نے تو کہا تھا کہ بھٹو والے آنا ہی نہیں چاہتے اور بالکل ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ بالکل یہ بات غلط لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جی کہ ہم غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے. غیر آئینی کر رہے تو یہ نہیں ہونے دیں گے، کوئی کر ہی نہیں رہا تو پھر کہنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دوسری جو آپ نے بات کی ہے پرویز مشرف صاحب کی، وہ اب اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں، بسم اللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو آپ اگر وہ آپ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا، آپ کے ساتھ کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں، تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ساتھ کس کے خلاف، کس مقصد کے لیے ساتھ نہیں، لیکن اگر آپ وہ چاہیں گے کہ آپ ان کو جوائن کر لیں یا آپ ان کے ساتھ مل کر سیاست کریں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، ان سے کہیں، وہ آپ سے کہیں گے جی چھوڑیں، پیپلز پارٹی میں کیا رکھا ہے، بس ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر جو حکومت تھوڑا سا کرنی تھی وہ کر لی، اب میرا ساتھ دیں، یا ہمارے ساتھ آپ کا زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر وقت گزرا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس دیکھیں آنے دیں انہیں. تو یعنی کہ آپ ان کو کھلی دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ میں تو دعوت نہیں دے رہا ان کو، تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے جی وہ سیاست کرے. آپ کی ان سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ ہیلو جی چودھری صاحب، آپ کی مشرف صاحب سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ ناراضگی کسی کی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی ناراضگی تو نہیں ہوتی. کوئی ہمارے کوئی گاؤں کا تو نہیں جہاں پر ہم نے جا کے آپس میں کوئی ہمارے ویر پڑے ہوئے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. ویسے مزہ آئے گا کہ جب گجرات میں انتخابات ہو رہے ہوں اور وہاں پر چونکہ چودھری برادران جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین صاحب گجرات سے ہیں، اور وہاں پر یہ الیکشنز کنٹیسٹ کرنے ہوں، اور وہیں پر پیپلز پارٹی کے چودھری احمد مختار بھی ہوں اور دیگر بھی ہوں جنہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہو، تو وہاں پہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ گی تو تب کیا ہوگا. لیکن بہرحال مزید گفتگو ہوگی جی ایک وقفے کے بعد.